ایمان کی وقات دلوں سے نکلے گی پھر ارتداد شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب ایمان اپنے نگاہ میں اپنی وقات میں کچھ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، ایمان کی کوئی وقات ہی نہیں ہے، تو پھر ارتداد دنیا کے اندر آئے گا. یعنی پھر اسلام کو چھوڑیں گے، ایمان کو چھوڑیں گے لوگ. اگر اس کی قیمت کو سمجھا ہوتا اور جانا ہوتا، ایمان ایسا سرمایہ ہے، ایمان کے لیے دنیا کی چیز لٹائی جا سکتے ہیں، ایمان چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو جائے پھر دنیا والے کتنے ہی ستائے، دنیا والے کتنے ہی لالچ دے، ایمان چھوڑنے کا نہیں. اور یہ زندگی بھی صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے، صحابہ نے کر کے بدلا ہے. آج جتنے حالات خراب ہیں صحابہ کے دور میں اس سے زیادہ تھے. حضرت بلال حبشی کو صرف اس لیے مانا جاتا کہ حضرت بلال احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج اس کی بنیاد پر کسی کو نہیں مارا جاتا. اللہ اکبر کے نعرے ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر کوچوں میں ہر بچہ لگاتا ہے. حضرت بلال کو اس لیے مانا جا رہا ہے صرف احد کے رہے، اللہ ایک ہے. اور حضرت بلال کو ادھر دیکھو، بڑے بڑے پہلوان اس وقت کے مکہ کفار مکہ میں سے آ رہے ہیں، کوڑے لگا رہے ہیں، جی جان سے مار رہے ہیں. امیہ بن خلف آ جائے، مکہ کا سردار آ جائے ابو جہل، وہ بھی مارتا ہے، نوکروں سے بھی مرواتا ہے اور گھسیٹواتا ہے. اور ستانے کے لیے وہ کیا جاتا ہے جو ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ جانور کے بھی لیے کوئی کا نہیں کرتا ہے، وہ حضرت بلال کے ساتھ کیا جاتا. بتاؤ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کوئی ایک جانور کو گھسیٹ کر رسی ڈالے اور گھسیٹ کر گلی کوچوں میں پھراتے پھرے تو انسان کو بھی رحم آتا ہے. تو رحم کر اس بے زبان جانور کو چھوڑ، کیوں اس کو گھسیٹ رہا ہے، اس کی بددعا کیوں لے رہا ہے؟ یہ ترس کس پر آتا ہے؟ یہ ترس انسانیت کو حیوانیت پر آتا ہے، انسان کو جانوروں پر آتا ہے. لیکن حضرت بلال کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ہم جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، ان کفار مکہ نے اور مشرکین نے. لیکن حضرت بلال کے دل میں وہ ایمانی نور، ایمانی قوت، ایمانی طاقت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت سمائی تھی کہ دنیا میں آ جاتی پوری دنیا بھی، لیکن حضرت بلال کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتے تھے. میں ایمان کی قدر بتا رہا ہوں کہ ایمان کی قدر جن کے یہاں ہوتی ہے نا، ان کے یہاں کیسی ہوتی. جن کے یہاں ایمان کی وقات نہیں ہوتی ہے اور تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں، حسن و جمال کے لالچ میں، دنیا کی زندگی کے لالچ میں وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. آج مسئلہ یہی ہے، آج ارتداد ہے، اور ارتداد لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے. لڑکی اسلام سے پھر رہی ہے اور ارتداد لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی وقات ان کے دلوں میں نہیں بھری گئی نہ ہے. انہوں نے ایمان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. وہ یوں سمجھ رہی ہے یا یوں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آگے کچھ نہیں. یعنی آخرت پر سے جب ایمان ہٹتا ہے اور دنیا کے وقات جب دلوں کے اندر بڑھتی ہے پھر انسان دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا. اور یہی ہو رہا ہے. تھوڑی سی دنیا کے لالچ میں، حسن و جمال کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، عہدے اور ڈگری کے لالچ میں، کار اور کوٹھی کے لالچ میں، چند کوڑیوں کے لالچ میں وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ رہی ہے. عشق و پیار کے لالچ میں، تھوڑی سی محبت کے لالچ میں، جو محبت دھوکے والی محبت ہے، اس محبت کے لالچ میں ایمان کی قدر نہیں ہے، ایمان کو نہیں سمجھا ہے. ایک بزرگ اللہ والے سے کسی انگریز نے معلوم کیا، انگریز نے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ کتنے ہی خیر کے کام کرے. پہلے خیر کا کام اس نے گنوائے
کوئی پانی کی ٹیوبویل لگوائے، سب کو پانی پلائے، راستے میں پانی کا انتظام کرے، ٹھنڈے کا انتظام کرے، چھائے کا انتظام کرے، مسافروں کے لیے حال کا انتظام کرے، ٹھہرنے کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ہاسپٹل کھلوائے، اس میں بیماروں کا علاج کروائے، مسافروں کو سہارا دے، غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کہ وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ایمان نہیں، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک انگریز نے ایک اللہ والے سے سوال کیا کہ یہ تو اسلام میں ناانصافی ہے کہ ایک انسان ایک کام کر کے جنت میں چلا جائے اور ایک انسان 100 کام کر کے بھی جنت میں نہیں جاوے۔ ان اللہ والوں نے، ان بزرگ نے کہا کہ ایک پین لاؤ، ایک قلم لاؤ، ایک کاغذ لاؤ، اور کہا آپ اپنے ہاتھ سے لکھو۔ لکھنا شروع کیا، کیا لکھو کہ 0 لکھو، 1 0 لکھا، 2 0 لکھا، 3 0 4 0 5 0۔ یہ بتاؤ یہ 0 کچھ کام کے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ کام کے نہیں ہے، جب تک اس میں 1 نہیں لگے جب تک کہ کچھ کام کا ہے ہی نہیں ہے 0۔ کہا کہ ایمان ایسی ہی چیز ہے، چاہے تم 100 0 لکھ دو، جب تک اس کے آگے پیچھے، اس کے آگے 1 نہیں لکھو گے آپ، ان 0 کی وقت نہیں ہے۔ ایسا ہی ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ کتنے ہی خیر کے کام کر لو، لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ خیر کے کام قابل قبول نہیں ہے۔ آج بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ آج ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے جس کو تم چھوڑ رہے ہو۔ ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات اکٹھے کر لیں، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ میں نے بتایا تھا ایک بار کہ کوہ نور ایک ہیرا ہے، لندن میں ہے، پہلے ہندوستان کا تھا لیکن چوری کر کے انگریز لے گئے۔ تو کوہ نور ایک ہیرا ہے اور وہ ہے تقریباً 700 یا 750 گرام کا۔ مفتی سعید بالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 700 750 گرام کا ہیرا ہے، لیکن اس سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کئی ملک خریدے جا سکتے ہیں ایک ہیرے سے، اور وزن کتنا ہے؟ 750 گرام۔ اتنا بڑا ہیرا 750 گرام کا کئی ملک خریدا جا سکتے ہیں۔ سمجھاؤ ہمارے ملکوں میں کتنے ارب پتی، خرب پتی، کتنا معاملہ ہوگا۔ پھر کہا کہ یہ ہیرے جو ہے نا، یہ ہیرے، یہ دنیا کا ہیرا ہے، جنت میں بندہ ہیروں سے کھیلے گا، جس بچہ کوڑیوں سے کھیلتا ہے ایسے جنت میں بندہ کس سے کھیلے گا؟ ہیروں سے کھیلے گا۔ بتاؤ تو یہ ایمان، کیونکہ ایمان ہوگا جب جنت ملے گی۔ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم پوری زندگی کمائے ایک سونے کی اینٹ نہیں بنا سکتے۔ ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین سب سے ادنا ایمان والوں کو 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہماری نسل کو سنبھالنا ہے، ہماری اولادوں کو سنبھالنا ہے، اور ہمارے آس پاس کی جو اسلام سے مرتد ہونے والی بچیاں اور لڑکیاں ہیں وہ بھی، ان کو بھی سنبھالنا، سمجھانا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ حالانکہ اب دور تو وہ ہوتا جا رہا ہے، سمجھاؤ تو اوپر ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ سمجھانے کی کوشش کرو، یا تو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہاں نہیں ہماری بہن ایسی نہیں ہے، باپ تیار نہیں کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کمی اس دور میں آ چکی ہے۔ جس کو سمجھاؤ وہ یہ سمجھتا ہے اس میں اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کا کوئی مقصد چھپا ہوگا اس، یعنی وہ حدیث ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاروں طرف فتنے پھیل جائیں، تم کیا کرو اس وقت میں؟ اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، بس اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حدیث بالکل آنے والی ہے آج کے دور میں۔ تو
اس لیے سمجھاؤ ان کو کیا کرنا ہے، کس معاملے سے کفر سامنے آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے۔ راستہ تم کو سجا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن یہ راستہ وحشتناک جنگل میں جا کر ختم ہو رہا ہے۔ اس معاملے سے آئیں گے، ہم اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جو شروعات ہوتی نا، جب ملاپ ہوتا ہے تو ان کے یہاں ٹریننگ ہے باقاعدہ، اور ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے، کوئی لڑکا لڑکیوں سے ملے تھے، کہا اسلام سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اسلام مجھے بہت پسند ہے، بس اتنے میں تو لڑکی کیا ہو گئی، لڈو ہو گئی۔ اسلام سے بہت واقفیت، دھیرے دھیرے اسلام کے بارے میں جاننا کہ اسلام مجھے سکھاؤ۔ وہ کیا سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ یار یہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، جاننا نہیں چاہتا ہے، وہ اس کے دل میں کیا ہے ہم کو پتہ نہیں، کیا معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے پیار سے محبت سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، بہن بنانا، بہن بنانے کے بعد دھیرے دھیرے تعلقات قائم کرنا، یہ پورا سلسلہ چلتا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر لڑکیاں یوں سمجھتی ہے ہم 1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے اس کے بیچ میں رہ رہے ہیں، یہ تو بہت پیارا اچھا لڑکا ہے، لہذا اس سے شادی کر لی جائے۔ ایسا پھنسایا جا رہا، ایسے کیا جا رہا، بتاؤ کتنی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دور میں دنیا کی محبت رگ رگ اور نس نس میں بس چکی ہے، اس لیے ذرا سے لالچ میں وہ بھی آ جاتی ہے، اور اسلام سے سب کچھ کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر آگے معاملہ کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، معاملہ یہ ہوتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، تم ہمارے کام کے نہیں بچے۔ وہاں تو 4 کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ادھر کہتے ہیں اسلام میں پابندی لگاؤ 4 شادیوں کی، ادھر 4 کا معاملہ ہے۔ صرف پھنسانے کے لیے، لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہزاروں واقعے ایسے ہیں، ہزاروں واقعے۔ علماء کے سامنے لڑکیاں بعد میں آ کے روتی ہیں، چیختی ہیں، ہم نے کیا کر لیا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، پہلے ہی سمجھنا تھا۔ شادی ہو گئی اب نوکروں کی طرح کہ اپنے یہاں بھی ہیں، بلکہ میں نے ایک لڑکی سے معلوم کیا کیا معاملہ ہوا، بتایا نہیں، پھر ہماری اہلیہ سے کہا اس سے معلوم کرو، ایسا لگتا ہے کہ معاملہ غیر کے ساتھ ہے اور مسلمان لڑکی، معلوم کیا کہ ایسا ہی ہوا، اور پھر اس سے پوری تحقیقات تفصیل وجہ اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، ابھی یہی کرے، جا گھر گھر کام کر کے لا، ہم بیٹھے ہیں، ہم شراب پئیں گے، تو کما کے ہم کو بھی کھلا، گھر وہ بچوں کو بھی کھلا، اور ہم کو شراب بھی پلا، یہ کنڈیشن کر رکھی، ادھر بھی نہیں جا سکتی ادھر بھی نہیں جا سکتی، بیچ میں کنڈی ہے، کیا کر سکتی، یہ زندگی بنا رکھی ہے۔ لیکن مسلمان ہوش میں نہیں ہے، مسلمان اپنی دنیا میں مست ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی اور کہا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ذمہ داری ہماری۔ اور آگے کہا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، دوسری جگہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، کریم اللہ ہم تو یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ہم تو ان کے پیچھے چلے ہیں، ہمارے محلے کے بڑے تھے، ہمارے علاقے کے بڑے تھے، ہمارے گھر کے بڑے تھے، ہم تو ان کو دیکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی قوم کو سنبھالنا، ایمان پر قائم رکھنا۔ آئے دن ہزاروں لڑکیوں کے واقعات آ رہے ہیں، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو جنگل میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، یہ سب کیا ہے معاملہ؟ کیا مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تھوڑے بہت نماز روزے کر لیا بس آگے ختم، باقی اپنی دنیا پر دھیان دینا، اپنی دنیا کمانا نہیں، دوستو بزرگوں تو یہ نہیں ہے۔ مسلمان جس معاشرے میں رہتا ہے پورا معاشرہ اس مسلمان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اصل مسلمان کا مقصد ہے دنیاوی فائدہ بھی اور دینی فائدہ بھی۔
معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، طاقت ہو تو زبان سے روکو، وہ تو سب سے ادنا درجہ ہے دل سے برا سمجھنا، لیکن ہمارا جتنا کام ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں، اس کے لیے جو کوشش ہو وہ کریں، کسی بھی ذریعے سے، ماں بہنوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے کہ معاملہ کیا ہے، تم کو دکھایا کیا جا رہا ہے، آگے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بتلانے کی ضرورت ہے، ہماری ماں بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں جو دنیا کی محبت ہو گئی نا، جب ایمان میں گراوٹ آتی ہے تو یقیناً دنیا کی محبت کی وجہ سے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کا دور تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی، ایمان اعلیٰ سطح کا تھا۔ آج سے ہم دیکھ لیں 20 سال 25 سال پہلے لوگوں میں اتنی دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ جو ان سے اتنی محبت نہیں تھی، اتنی محبتیں نہیں تھی، تو محبتیں مال کی نہیں تھی، لیکن آپ سے محبتیں تھی، ایمان تھا، لوگ جمے تھے، ایک بات پر ڈٹے تھے۔ آج جیسے دنیا بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے خاندان الگ ہوئے، دھیرے دھیرے نسل الگ ہوا، خاندان الگ ہوا، اب تو گھر گھر الگ ہو رہے ہیں، بھائی بھائی الگ ہو رہے ہیں، دوسرا بھائی کیا کر رہا کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ اب تو میاں بیوی الگ ہو رہے، میری بیوی کیا کرے کوئی مجھے مقصد نہیں، یہ معاملے آ چکے، اتنی دنیا میں مست ہوئے، رگ رگ اور نس نس میں دنیا بس چکی ہے، یہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کو الگ الگ کر، جو ہماری ذمہ داری ہے آج کے دور میں، لڑکیوں کو بچانا، لڑکوں کو بچانا، اپنی نسل کو بچانا، ایسا لگ رہا ہے اللہ معاف فرمائے آنے والے ہمارے نسل کو کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ کیا ہوتا، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، کیوں ماحول ایسا ہے، ان بچوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، تو آنے والی نسل میں کیا ہوگا معاملہ، کیسے سنبھلے گی؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں پہنچائے، یاد رکھو مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے، میں نے بتایا ایمان کو سنبھالنا سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، سمجھاؤ، حضرت بلال کی چمڑی ادھڑ گئی، ایمان کو نہیں چھوڑا، دنیا کے کفر والے آ گئے، ابو جہل ابو لہب آ گیا، مار کتنا مارتا ہے، لیکن میرا کلمہ آزاد ہے، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، زبان سے نہیں کہوں گا، حضرت جتنا مارا جاتا ہے حضرت بلال کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ خباب، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر پورا گوشت ختم کر دیا گیا، صرف ہڈیاں باقی تھی، گوشت تو نہیں تھا پیٹ پر حضرت خباب کے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب دل میں وقت آ جاتی ہے، انگارے پر لٹایا جائے، آگ میں جلایا جائے، سولے پر لٹکایا جائے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ اتنی قیمتی نعمت ایمان ہے۔ بتاؤ اگر ایمان چھوڑ دیا، ایک لڑکی نے چھوڑ دیا تو ہم ذمہ دار نہیں، اور ایک لڑکی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چل گئی، افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس اس پر بات ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، مسلمان ہوئی تھی، ایک کار میں اذان دی گئی تھی، دوسری کار میں اقامت گئی تھی، نام فاطمہ رکھا گیا تھا، نام سلمہ رکھا گیا تھا، قرآن کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور حدیث کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اذانیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور فاطمہ اور سلمہ نام کی لڑکی، ایک دن آتا ہے کہ وہ نام بدل کر کیا معلوم کیا نام رکھ لیتی ہے، اور وہ جنت کا ٹکٹ کٹوا، جہنم سے لسٹ کٹوا کر وہ جہنم کی لسٹ تیار کر لیتی ہے۔ بتاؤ افسوس اس پر ہے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ارتداد پھیل رہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ بات میں نے 2017 میں بھی آپ کو یاد ہو کہی تھی کہ دیکھو ٹارگیٹ ہے، اتنی لڑکیاں ہیں اور اتنی ٹارگیٹ ہیں، اس میں میں نے باقاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ اتنی لڑکیاں بھی مرتد ہو چکی ہیں اور آگے پلاننگ یہ ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری۔ صرف دین ایک شعبے کا نام نہیں ہے، دین تو پوری زندگی ہے،
کیا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، کون اسلام سے پھیرنے والا ہے، اس کو کیا تعلیم دینی ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ دیکھو اللہ جس کو ہدایت دے وہ تو ایمان پر قائم رہ سکتا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن کچھ ذمہ داری بھی اللہ نے لگائی ہے۔ مسئلہ ان کا نہیں، مسئلہ ہمارا ہے۔ قیامت میں خدا نے خاص حضرت بلال نے پوچھ لیا کہ ایمان کے بنیاد پر میری چھبڑی ادھڑ گئی تھی، گھسیٹا گیا، مارا گیا، حضرت خباب نے معلوم کر لیا، اور تم ایک آدمی کو نہیں سنبھال سکے، ایک کو نہیں سنبھال سکے، دو کو نہیں سنبھال سکے، اپنی نسل کو نے کیا جواب دیں، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے۔ اگر یہ صحیح رہا نا تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اپنے ایمان بھی ہم دھو بیٹھیں گے۔ دعا یہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ثابت قدمی کے ساتھ ایمان۔ حالات ہر دور میں آتے ہیں، یہ کچھ بھی حالات نہیں ہے، ابھی ہر دور میں حالات آتے ہیں۔ حالات سے کبھی بھی جو مومن ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ حالات سے جو ڈرا وہ مومن نہیں ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنے والا مومن ہے، حالات سے نپٹنے والا مومن ہے۔ یاد رکھنا جب سے دنیا قائم ہے، پوری دنیا کے کفر والے ایک طرف ہو کر بھی اسلام کو نہیں مٹا سکے، ایک طرف ہو کر بھی اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ جب سے اسلام چلا ہے، جب تک ابھی تک اسلام نہیں مٹا، یہ یاد رکھنا، اور نہ ہی مٹے گا۔ تمہارے سامنے کتنے ہی مارے جا رہے ہوں، کتنوں کو ختم کیا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، ہم کیا ہیں؟ بہت ہیں آج کے دور میں، کروڑوں، اور آئے دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ مکہ میں چند آدمی تھے، لیکن سارے عرب والے کہتے ہیں اس دور میں طاقت اور پاور وہ مکہ والے کے پاس تھا، وہ سارا پاور اور طاقت لگا لی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہٹا سکے، صحابہ کو نہیں ہٹا سکے۔ ایمان کی حفاظت اللہ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، ساری دنیا مل کر بھی۔ ہاں حالات آئیں گے، اتنے آئیں گے کہ مسلمان یوں سمجھیں گے کہ اب ہم یوں سمجھو پورے ہی اندر چلے گئے، تھوڑے بہت بچے، اتنے حالات آئیں۔ لیکن ان حالات سے ایمان والا نہیں ڈرتا، ایمان والا نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا نا، صحابہ کو تیل گرم کر کر یوں کہا گیا کہ اس میں تم کو ڈال دیا جائے، کیا ایمان چھوڑ دو گے اگر اس میں ڈال؟ کہ نہیں، بلکہ رونے لگے اور کہنے لگے تم تیل گرم کرو، مجھے ڈالو، مجھے نہیں، میرے جسم میں جتنے بال ہیں نا، میرے پاس اگر 100 جان ہوتی، 100 جان، تو ایک ایک کر کے سب کو یہ تیل میں ڈال دیتا، لیکن ایمان نہیں چھوڑو۔ تم بھون دو مجھے، تم جو چاہے وہ کر دو۔ لیکن آج دیکھو فلسطین میں، حیران ایک چھوٹا سا علاقہ ہے فلسطین، پوری دنیا اس وقت میں وہ ایمان پیش نہیں کر رہی جو وہ کر رہے پیش۔ بمباری ہو رہی ہے اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں مسجد اقصی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بمباری ہو رہی ہے، اس کے بعد عورتیں فوج سے منہ ملا کر آ رہی ہے، وہ مرد مجاہد مائیں جو پیدا ہی اس لیے کر رہی ہیں کہ میرا بچہ مجاہد بنے۔ عورتیں بالکل منہ ملا رہی فوج سے، آ جاؤ ہم سے ٹکراؤ۔ تھوڑا سا علاقہ وہ غزہ کا علاقہ، لیکن روس سپر پاور طاقت اس وقت میں، وہ سپر پاور طاقت جو ہے نا روس، جیسا کہ افغانستان سے بھاگے اور 40 لاکھ 50 لوگ مسلمان افغانستان میں شہید ہوئے۔ یاد رکھو کتنے مرے تھے؟ ہندوستان میں اتنے نہیں مر رہا ہوں، 40-50 لاکھ، لیکن ایک دن وہ آیا روس بھی بھاگ گیا، ہار مانی۔ وہ غزہ تھوڑا سا علاقہ، روس نے ہار مانی۔ یہ ایمانی پاور کی بات ہے، ایمانی پاور۔ یہ خصوصا ہمارا ایمان نہیں چلے گا، ابھی ایمانی لیول میں ہم نے آگے نہیں گئے، ہم نے کسی کو ایک رسی کو پکڑ لیا اس کے پیچھے ہی ہے بس۔ ایمان کہتا کسے ہیں؟ ایمان کی کتنی علامتیں ہیں؟ کن چیزوں سے ایمان باقی رہتا ہے، کن چیزوں سے چلا جاتا ہے، ایمان کے کیا شرائط ہیں کچھ پتہ نہیں۔
اور اس نے جانتے ہیں ایمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کرنے والی ذات کر رہا ہے۔ ایمان کے کتنے تقاضے، کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ کیا اس معاشرے کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جہاں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک مومن مثل آئینے کے ہے۔ سمجھے اس کو مطلب؟ کانچ کے ہے، یعنی چہرہ جب کانچ میں ہم دیکھتے ہیں کون دکھتا ہے؟ دوسرا نہیں دکھے گا، ہم دکھیں گے۔ وہ مسلمان بھی ویسے ہی ایسے ہم ہیں، اس کو بھی ایسے ہی سمجھو جیسے اپنی ضروریات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے آخرت کا سنورنا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی ہوگا۔ تو اس کے لیے کوشش کریں اور حکمت سے۔ دیکھو جلد بازی کا کام شیطان کا، یہ کام جو ہوتا ہے ارتداد کا وہ حکمت سے ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارا کام ہے ذمہ داری سمجھانے کا۔ کسی بھی لڑکے اور لڑکی کو دیکھا، سمجھایا اس کو، اتنا سمجھایا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کو سمجھاؤ۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، تمہارے لیے بیٹے، تمہارے لیے کتنے روئے ہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں کری پیارے نبی نے، اس امت کی فکر کری ہے۔ رات بھر، اپریل کا مہینہ ہے اور گرمی ہے، سورج بالکل سر پر ہے اور 5 گھنٹے اونٹ پر بیٹھ کر اس امت کے لیے مانگا ہے نبی نے۔ اس نبی کی طرف دیکھو، وہ نبی تمہارے لیے، کوئی ماں ایسی نہیں روئے گی جو نبی رویا ہے امت کے لیے۔ کتنی فکر امت کی آخری وقت میں، ملک الموت آ گئے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یہاں نہیں، کوئی صراط پر کھڑا ہو کر کہے میری امت، میدان حشر میں میری امت۔ اس نبی کی طرف دیکھو، اس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھاؤ، حکمت سے سمجھاؤ۔ آج موقع ہے اپنی اولاد کو سنبھالنے کا، نسل کو سنبھالنے کا۔ جہاں بھی ایسا معاملہ آئے اس کو حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرو، اس کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس پر تھوڑی بہت نظر رکھو۔ اور والدین کو بھی چاہیے، بھائیوں کو بھی چاہیے، رشتہ داروں کو بھی چاہیے اس پر کڑی نظر رکھیں۔ کیا ضرورت ہے اکیلے کوچنگ میں پہنچانے کی؟ کیا تم کو پردھان منتری بنوانا ہے اس کو؟ اگر بنوانا ہو تو پڑھاؤ، یا تو مقصورات کو پڑھائیں یا پھر ان کو چھوڑ کر آئیں اور لینے بھی جائیں۔ کڑی نظر رکھیں، سونے کا لقمہ ان کو دیں، لیکن اس معاملے میں دشمن بنے اس کے۔ کھلانے پلانے میں سونے کے لقمے دیں، رہن سہن میں سونے کا لقمہ کھلائیں اور پہنائیں، لیکن اس معاملے میں ایسا دیکھیں جیسے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ دشمنی نہیں ہے، محبت ہے۔ اس سے ایمان سمجھے گا، ایمان سنورے گا اپنی اولاد کا، اپنی نسل کا۔ محلے کی کتنی لڑکیاں آپ دیکھیں، بہت ساری تو مرتد ہو چکی، اب بھی ہیں شکار میں۔ آپ سمجھے یہ آگ صرف بڑے شہروں میں نہیں ہے، ہمارے خود محلے میں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو کون سنبھالے گا؟ ہم سب سنبھالیں گے، ہم سب سنبھالیں گے۔